کیا ہوا ہو جو انار کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی۔ سہان لوگوں کے گارڈز کو زخمی دیکھ ساکت و انار بھی ان لوگوں کی حالت دیکھ گاڑی کے اندر جھانکنے کے لیے گئی کہ شاید اس کا باپ بھی اندر ہو، مگر افسوس گاڑی خالی تھی۔ میرا باپ کہاں ہے؟ انار گاڑی خالی دیکھ دوڑتے ساتھ ہی ایک آدمی کو پکڑتے مارنا شروع ہوئی۔ ہماری گاڑی پر حملہ ہوا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ جن لوگوں نے ہم پر حملہ کیا وہ لوگ داتا بخش کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جس آدمی سے پوچھ رہی تھی اس کی بات سن انار کی طرف لپکی جو اندھا دھند ایک آدمی کو پیٹ چکی تھی۔ بس کرو انار، ہمیں جلد سے جلد آفس جانا ہوگا، پتہ کرنا ہوگا بھی تمہارے بابا کو کس نے قید کیا۔ اور انار کا ہاتھ کھینچ اپنی گاڑی کی طرف بھاگی تو دونوں تیزی سے بیٹھتے وہاں سے نکلی۔ ایسے کیسے حملہ ہو گیا؟ سہان اپنے آدمی کا فون سن دوڑتے ساتھ ہی باقی سب کو فکر کرنے پر مجبور کر گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ صفدر میں سر پکڑا جیسے جانے اب کیا منحوس خبر سننے کو ملنے والی ہے۔ کیا ہوا شاہ؟ جیسے ہی سہان نے فون بند کیا یہ کہہ کر کہ وہ آتا ہے، سلطان شاہ نے بنا دیر کیے بیٹے کو مخاطب کیا۔ بابا صاحب، میرے خیال سے میرا اور اکرام ماموں کا شک درست تھا۔ داتا بخش اکیلا نہیں تھا چاچو کو مارنے والا، کوئی جانتا تھا کہ ہم داتا بخش تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے تو اس شخص نے میرے آدمیوں پر حملہ کرواتے داتا بخش کو اپنے ساتھ لے اڑا۔ سہان نے آپ بڑھتے بولے تو سبھی ایک دم سے کھڑے ہوئے، فکر نہیں کرے، میں جلد ہی ان لوگوں تک بھی پہنچ جاؤں گا، وہ لوگ اب زیادہ دیر مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ سہان اتنا بولتے وہاں سے نکلا تو اکرام بھی سہان کے پیچھے ہی گیا۔ ویسے آیت یار تو آج رات ہمارے پاس یہاں ڈپارٹمنٹ میں ٹھہر جا۔ عاشی آیت کو خوشی سے بولتے ساتھ ہی ریکویسٹ کر گئی۔ برہان رہنے نہیں دے گا؟ آیت نے منہ لٹکاتے تیزی سے جواب دیا تو نمی سارا آمنہ عاشی نے شرارتی آنکھوں سے اس کو گھورا۔ ویسے آیت تم بہت بدل گئی ہو۔ اصل جو وہاں آیا تھا سب کو باتوں میں مصروف دیکھ اپنی طرف متوجہ کروایا۔ ہاں سب کو میں ہی بدلی نظر آ رہی ہوں، اور جو تم لوگوں نے مجھے بتائے بنا اتنے بڑے کام کیے ان سب کا کیا؟ آیت جو جان چکی تھی کہ نمی اور حسن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ حسن کو آتے دیکھ شرارت سے تنگ کر کے بولی تو نمی جو آیت کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی ہلکی سی چٹکی کاٹ گئی۔ آیت ایک دم سے اچھلی تو حسن نے نمی کو پھر آیت کو دیکھا جو مسکرانا شروع ہوئی تھی۔ ایان بھائی یہاں میرے پاس بھی بیٹھ جائیے، یا بس اب بابی کو فون پر تنگ کرنے کا مزہ ہی لینا ہے؟ آیت ایان کو روم سے نکل جانے کے لیے تیار دیکھ شور سے لہجے میں بولی تو سبھی لوگوں کے ایک ساتھ کہہ کے مجھے ایان جو حیا کا سر کھا رہا تھا فون پاکٹ میں ڈال دے اپنی بہن کے قریب آتے بیٹھا۔ لو بھائی میں آ گیا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ایان آیت کے ساتھ بیٹھے اس کے ماتھے کو چوم ساتھ ہی فرمائش پوچھ گیا۔ آپ ہم سب کو کہیں باہر لے کر جائیں، آئس کریم کھانے کا منظور ہے۔ ٹھیک ہے تم لوگ تیار ہو جاؤ، ہم سب باہر چلتے ہیں۔ ایان آیت کے ساتھ باقی سب لڑکیوں کو بھی دیکھ گیا تو سبھی تیزی سے اٹھتے تیار ہونے گئی۔ عاشی نہیں جائے گی، اس کو اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں۔ شہریار جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا عاشی کو خوشی سے بھاگتے جاتے دیکھ اونچی آواز میں بولا تو عاشی نے رونے جیسا منہ بناتے اس کو گھورا۔ ابھی جانے دو، اگر سب کچھ کر لوں پکا۔ وہ روم میں جانے کی بجائے اس کے پاس آتے بہت پیار سے بولی۔ آیت عاشی کو ایسے شہریار سے التجا کرتے دیکھ دل سے مسکرائی۔ آیت ہر روز کا کام بن گیا ہے شہریار کا، ایان نے سرگوشی کرتے آیت کو بتایا۔ بول دیا نا شہریار جو چند بکس لینے آیا تھا ان کو اٹھاتے عاشی کو گھورا جو مسلسل پلیز پلیز کا نعرہ لگانا شروع ہوئی تھی۔ چلو۔ ایان جو گھڑی پر ٹائم دیکھ گیا تھا روم کے ڈور کو دیکھ آنکھ لگائی تو آمنہ نمی سارا تیزی سے باہر آئی۔ چلو۔ وہ ایک ساتھ بولے تو آیت بھی کھڑی ہو۔ آیت تو بول نا۔ عاشی منہ بناتے آیت کے پاس اپنا کیس لائی۔ سوری تمہارا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ وہ بہت پیار سے اس کے گال تھبکتے نقاب کر گئی تو عاشی نے سب کو اس کو بائے کرتے ساتھ ہی مسکراتے زبان چڑھاتے دیکھا۔ عاشی نے کھا جانے والی نظروں سے شہریار کو گھورا۔ جو مجھے نہیں پڑھنا،
وہ رونے والے انداز میں بولتی آرام سے روم میں گھسی۔ کبھی بھی یہ کڑوا کریلا مجھ سے خوش ہونے والا نہیں۔ خود تو مزے سے کام کے ساتھ انجوائے بھی کر لیتا ہے، لیکن مجھے ہر وقت پڑھائی کے نام پر سزا دیتا ہے۔ آج روم میں غصے سے خود سے بڑبڑائی، کیا مطلب بھی وہ خود سے باتیں کرنا سٹارٹ ہوئی تھی کہ روم میں ایک دم اس کے پکڑتے دیوار پر لگاتے دیکھ آرچی کی شوق سے آنکھیں بڑی ہوئی۔ نہ سب اتنی جلدی ہوا کہ اس کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ کیسے ایک دم اس کے قریب تر آ گیا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ اس کو پوری طرح اپنی باہوں کے حصار میں قید، آئی برو اچکائے کنفیوز کر کے آرچی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی الجھا۔ بندوق تو آنکھیں بڑی کی اس کو احساس اور قربت پر بکھرنے کو ہوئی۔ جواب دو اس کی حالت سے جیسے انجوائے کر گیا تھا، کہیں نہیں۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں مشکل سے یہ دو الفاظ بول پائی تھی، نہیں بتاؤ مجھے تمہارا شوہر مجھ پر فرض بنتا ہے تمہارا خیال رکھوں۔ بولو، پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ساتھ اس کے بالوں کی چاند آئی شرارتی لٹو کو کھینچ گیا۔ شہریار جو خود اس کے ساتھ شرارت کر رہا تھا، اس کے گلابی ہونٹوں کو آپس میں ملے دیکھ جیسے کھویا۔ وہ ویسے گمبھیر سا ہوتا اس کے مزید قریب ہوا۔ آرچی کو لگا تھا جیسے اس کا سانس یہی بند ہو جائے گا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس کی کمر چھوڑ چہرہ ہاتھوں میں بڑھ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ آرچی کی سانسیں جیسے تھمی تھی، وہ اس کی بڑھتی جسارت پر مقابل کے شر کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ میر پور شاباش میرے شیر، تم نے یہ کام مکمل کرتے میرا دل خوش کر دیا۔ وقار شیرازی دادا بخش کے بے ہوش وجود کو دیکھتے سرشار شیرازی کو خود سے لگائے خوشی سے فخریہ انداز میں بولے، بابا سائیں ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا، ابھی دیکھیے میں اس کا کیا حل کرتا ہوں۔ سرشار اپنے باپ سے اتنا پیار ملتے دیکھ خوشی سے محو گفتگو ہوا، نہیں، اس کمینے انسان کو تو میں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وقار شیرازی کو جواب دیتے، فیصل شاہ جو وہاں نازل ہوا تھا ان کی باتیں سن غصے سے بال ڈال دیتا تھا بخش کو دیکھ جو بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں پھر اس آدمی کو دیکھ لینا، وہ اتنا کہتا آرام سے گیا، چونکہ اس کو اچانک سے یاد آیا تھا کہ اس کو بہروز کو ڈیرے پر لے کر جانا جہاں وہ لوگ رات کو پارٹی کرنے والے تھے۔ اٹھ سالے، اٹھ۔ فیصل شاہ دادا بخش کو بے ہوشی کی حالت میں ہی جگرتے دوڑا تو وقار شیرازی پانی کا جگ ڈالتے خالی جگ اس کے باندھے پیروں پر ڈال گیا۔ دادا بخش کی چیخیں سنسان ویران فیکٹری میں گونجی۔ وہ فیصل شاہ وقار شیرازی کو دیکھ ساکت ہوا تھا، جبکہ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ تو کچھ دیر پہلے سلطان شاہ لوگوں کے پاس تھا، لیکن اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کل تک سلطان شاہ کے پاس سے ساری رات اس کو گاڑی میں لاتے اگلی صبح میر پور پہنچایا۔ لاہور، مجھے تو اس غفار چودھری کی سمجھ نہیں آتی، وہ آخر ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس کی کہانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی کیا ثابت کرنا چاہتے؟ صفدر شاہ سبھی خاندان والوں کو اکٹھے جمع دیکھ ناگواری سے منہ بنا گئے۔ تو کیوں اتنا خاموش ہے؟ صاحب جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، عادیان اس کو ہلکے سے کوہنی مارتے ساتھ ہی استفسار کر گیا۔ کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں اگر غفار اور دادا بخش کی باتیں درست ہوئی تو کیا ہوگا پھر؟ صاحب نے آپ بڑھتے اپنی پریشانی بیان کی۔ سائیں، آپ کے مہمان آگے۔ ملازم نے سر جھکائے۔ آتے ہی بتایا تو سلطان شاہ نے اس کو مہمانوں کو لانے کا اشارہ کیا۔ خدا جانتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ناز بیگم جو خود الجھی پڑی تھی حمیدہ اور شبانہ کو دیکھتے بڑبڑائی، غفار نے اس بار سب کو لاہور میں ہی جمع ہونے کا کہا تھا۔ سبھی الجھے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب بے صبری سے انتظار کرتے یہاں اس وقت سبھی صرف بڑے ہی موجود تھے۔ دیکھو غفار، جو بھی بات کرنی ہے صاف صاف کرنا، زیادہ پہلیاں بجھوانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شاہ اس کو آرام سے براجمان ہوتے دیکھ اپنی مونچھوں کو مروڑتے بولے، یہاں ابھی ایک فرد کی کمی ہے۔ غفار سلطان شاہ کی بات سنتے سب پر ایک نظر ڈالتے بولا، سب کو اسلام برہان جو اپنے قافلے کے ہمراہ پہنچا تھا، خادم لوگوں کو وہیں کھڑے ہونے کا اشارہ دیتا۔ عماد کے ہمراہ سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا۔ شاہ اکرام سلطان شاہ سبھی برہان کو دیکھ حیران ہوئے۔ بہت شکریہ برہان شاہ کہ تم یہاں تشریف لائے۔ ہم گڑھ کیوں آئے ہیں؟ ابھی ان کی گاڑی گھر کے باہر آتے رکی تھی کہ ایان زر کو دیکھتے ساتھ ہی تیزی سے پوچھ کے یہاں آج کوئی بہت خاص بات ہونے والی ہے، اس لیے تم سب کو اپنے ساتھ لائے ہوں کہ ہم سب چھپ کر اچھے سے باتیں سن سکے۔
زر آیت اور حور کو الجھتے دیکھ دھیمے سے بولتے ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اترنے کا کہہ گیا۔ یہ ٹھیک بات نہیں، آیت نے غور سے وارن کیا۔ آیت خاموشی سے چلو دیکھو تمہارا شوہر بھی یہاں موجود ہے، کیا اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ یہاں خاندان کی کسی میٹنگ میں شامل ہونے والا ہے؟ زر جو ان لوگوں کے ساتھ ڈیفینس والے گھر میں داخل ہوتا ہے سامنے ہی برہان کی گاڑی کو کھڑے دیکھ آئے بڑے اچکاتے پوچھے۔ جب آیت خاموش ہوتی منہ بنا گئی جس سے زر کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو، حور زر کو گھورتے آگے بڑھی تو ایان اور آیت بھی پیچھے ہی لپکے۔ کہو جو کہنا چاہتے ہو، جلدی سے بیان کرو، ہمیں اور بھی بہت ضروری کام ہے۔ سہان غفار کو برہان سے زیادہ ہی باتیں کرتے دیکھ تانگ کر بولا۔ آیت لوگ جو کچن کے بیک ڈور سے اندر آئے تھے دبے پاؤں کچن سے نکلتے آہستہ سے لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر جھانکنا شروع ہوئے۔ کیسے ہو داتا بخش؟ مجھے تو لگا تھا تو ابھی تک مر گیا ہوگا، اپنے مراد شاہ کے پاس پہنچ گیا ہوگا کہ تو اس کے بنا رہ نہیں سکتا۔ تو ابھی تک کیسے زندہ ہے؟ فیصل شاہ جو بالکل داتا بخش کے سامنے چیئر پر براجمان ہوا تھا اس کو گہری نظروں میں رکھتے دریافت کیا۔ فیصل شاہ، مجھے موت کیسے آ سکتی تھی؟ تیرے گناہوں کا صلہ تجھے ملتے دیکھ ہی جانے کی رب سے دعا مانگی تھی۔ تم لوگوں کا وقت ختم ہونے کو ہے، جتنا باقنا ہے اس بار۔ فیصل شاہ ایک ہی بار میں باغ لو۔ داتا بخش قہر آلود نظروں سے فیصل شاہ وقار شیرازی کو دیکھ گویا، دیکھو داتا بخش، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی تمہیں بخشوں تو مجھے شرافت سے بتا دو وہ کیمرہ کہاں جس میں ہماری ویڈیو تھی؟ فیصل شاہ اس کی باتیں سن اپنے کان کو کھینتے سب کی انتہا کو پہنچا تو ساتھ ہی شباتے پوچھا، ہاں کیا لگا تھا تم ایسے مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ جانتے اتنے سالوں تک تم لوگوں سے کیوں بھاگ رہا تھا؟ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، آج میرا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ کوئی ڈر نہیں موت کا، مارنا چاہتے ہو مار دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا آج میں نے اپنے دل سے ہلکا کر دیا ہے۔ میرے بابا مراد سائیں آج مجھ پر خوش ہوں گے، میں نے ان سے کیا وعدہ جو پورا کر دیا۔ کیا مقصد تھا تیرا؟ فیصل شاہ غصے سے دادا بخش کا منہ دبوچ گیا تو وہ دھڑ سے کھڑا اٹھا۔ بتا وہ کیمرہ کہاں چھپا ہے؟ وقار شیرازی بھی آگے ہوا تھا، دادا بخش کے کمزور بالوں کو ہاتھ میں پکڑتے کھینچے۔ وہ کیمرہ وہی جہاں اس کو ہونا چاہیے، مراد شاہ کے چراغ اس کے بیٹے کے پاس۔ چونکہ تم لوگوں کی موت کیسے ہونی چاہیے وہ خود طے کرے گا۔ داتا بخش پوری جان لگائے ڈرتے بولا تو فیصل شاہ نے اس کا منہ چھوڑا۔ جیسے مرضی کرو، زر شاہ کا کام تمام کرو، اس سے پہلے کہ وہ کیمرے کی ویڈیو دیکھے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ فیصل شاہ وقار شیرازی سے بولا تو وقار شیرازی کال ملانا شروع ہوا۔ ہاں کون چراغ؟ زر شاہ۔ داتا بخش زندگی سے بھرپور مسکرایا۔ وہ تکلیف میں تھا لیکن پھر بھی ہار نہیں مان رہا تھا۔ تجھے یاد ہے فیصل شاہ، تو نے لندن میں مجھے دھمکایا تھا اور تو چاہتا تھا کہ میں اپنے میر مراد شاہ کے چراغ کو ختم کر دوں۔ داتا بخش جس کے دانت سے خون نکل رہا تھا توکتے ساتھ ہی فیصل شاہ کو یاد رہا نکبر سلطان شاہ، اس بار جو میں کہنے آیا ہوں وہ بات آپ سب کی زمین کو ہلا دے گی، اسپیشلی برہان شاہ۔ تمہاری زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ ہوگا۔ جانتا ہوں آپ سب کو یہ سن کر بہت تکلیف ہونے والی ہے، مگر کیا کروں، مجھے بھی ایک فیصلے تک پہنچنا ہے اور یہاں یہ باتیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو برہان شاہ، تم ایک بہت کامیاب انسان ہو، تمہارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ امید رکھتا ہوں یہ سب باتیں سننے کے بعد تم سب کچھ سنبھالو گے۔ غفار چودھری برہان کو سامنے ہی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے سنگل صوفے پر بیٹھے دیکھ بولا تو سبھی نفوس جو وہاں ہنوز موجود تھے الجھے۔ مجھے بتا تو زر کا نام سن ہنسا کیوں؟ وقار شیرازی کو داتا بخش کا ایسے ان کو ڈرانا اور آگے سے زبان چلانا آگ لگا گیا تھا۔ داتا بخش کے چہرے پر دو تھپڑ مارتے ساتھ ہی گڑائے، کیونکہ زر شاہ میرے بابا مراد سائیں کا چراغ نہیں، زر شاہ میرے میر سائیں کا بیٹا نہیں ہے۔ داتا بخش بے لال ہوتی آنکھوں سے بلند آواز میں جی ہاں۔ فیصل شاہ جو بہت سکون سے چیئر پر بیٹھا ہوا تھا سن بے یقینی سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ وقار شیرازی پہ چونکا تھا، جھوٹ مت بول، کیا بکواس بول رہا ہے؟ فیصل شاہ نے اب کے دادا بخش کو گریبان سے دبوچا۔ یہ ایسے ہی بک رہا ہے فیصل شاہ، یہ چاہتا ہے ہم ان باتوں میں پردے کیمرے کا بھول جائیں، ویسے بھی یہ
جو ماضی کی باتیں تجھے یاد کروانا چاہتا ہے اس نے کون سا تیرا کام کیا تھا؟ اگر یہ سالہ تجھے مراد کے بیٹے کو ختم کر دیتا جب وہ پیدا ہوا تھا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس نے اس کے بیٹے کو مارا نہیں، جس وجہ سے آج ہم ایسے ایک کیمرے کے لیے اس کے آگے جھکے ہیں۔ وقار شیرازی کا بس نہیں چلا تھا کہ ابھی داتا بخش کو جان سے مار دیتا۔ ہاں ہاں، داتا بخش جو پوری طرح نڈرحال ہو چکے تھے، دونوں کی حالت سے لطف اندوز ہوتے جان لیوا کہہ کر لگا کہ وقار شیرازی، اس بار تیرے خاندان کا نام مٹے گا فیصل شاہ، تیرا تو کچھ بھی رہنے والا نہیں۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تم میری بہن پر ظلم کرتے اس کے بیٹے کو دور کرتے خوش رہ لیتا؟ فیصل شاہ، تجھے موت کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا چونکہ تیرے گناہ ہی اتنے بڑے ہیں۔ تو نے جو کچھ کیا ہے وہ اس بار سب کچھ تیرے سامنے آنے والا ہے۔ ویسے اگر تیرے دوست کو یاد ہے کہ تو نے مجھے میرے میر سائیں کے بیٹے کو ختم کرنے کا کہا تھا تو پھر تجھے تو اور بھی اچھے سے سب کچھ یاد ہوگا۔ چل اب تو اور وقار شیرازی، تو بھی میری بات دھیان سے سن لینا۔ یہ کون ہے ایان جو آیت اور حور کے درمیان میں واقعہ تھا؟ سرگوشی کرتے غفار چودھری کا پوچھا۔ یہ وکیل ہے میر میرے بابا کا۔ حور جو پوری طرح وہاں کان لگائے ہوئے تھے ایان و آیت کو دیکھ بولی، زر کہاں ہے؟ حور ایان و آیت کو دیکھتے چوتھے نفوذ کا پوچھ کے جو ان کے ساتھ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ذرا گارڈز کو کہہ کے آئے کہ وہ لوگ کسی کو بھی بتائیں نہ کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اس لیے وہ باہر ہی کیا ہے۔ ایان حور کو فکر سے پوچھتے دیکھا تفصیل سے جواب دے کہ زر شاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ ثبوت ہمیں مل چکے ہیں۔ اگر سب کو یاد ہو تو زر کی پیدائش لندن میں ہوئی تھی۔ غفار چودھری نے سب کے چہرے پر شکن پڑتے دیکھ گویا ہوا، جبکہ زر شاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں۔ یہ سن برہان جو آرام سے بیٹھا تھا، ٹانگ نیچے کٹے ماتھے پر الجھن کی لات راشک نے ڈالی، ہمیں سب کچھ یاد ہے ثبوت۔ سلطان شاہ کی آواز بلند ہوئی، یہ کیا بکواس کر رہا ہے آدمی؟ ایان ساکت ہوتا تھوڑا اونچی آواز میں بولے، جبکہ آیت سن حیران ہوئی تھی۔ ایان بھائی ابھی یہ سب باتیں سن لے، پھر تفصیل سے بتاؤں گی۔ حور نے خاموش رہنے کا جیسے کہا، جب تو نے مجھے میرے سائیں کے چراغ کو ختم کرنے کا مجھے بولا تو جانتا ہے تو میں نے کیا کیا؟ داتا بخش فیصل شاہ کو دیکھتے بولنا شروع ہوا تو وہ گھبرایا، جانے وہ کیا بام گرانے لگا ہو۔ میں نے بچے کو اٹھاتے وہیں اسی ہسپتال میں دوسرے بچے سے تبدیل کر دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تو اگر آج اس کو مارنے کی کوشش کرے گا تو پھر آگے تو ایسے ہی پیچھے پڑے گا، اس لیے میں نے تبھی وہ کام کر دیا جس سے اس کی جان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ کیسا؟ میرا یہ راز سن کر داتا بخش وقار شیرازی اور فیصل شاہ کی حالت غیر ہوتی دیکھ تنزیہ مسکرایا۔ جھوٹ بول ہے، فیصل شاہ کا اندر تک گلا خشک ہوا تھا۔ میرے میر سائیں کے چراغ کو تم لوگ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ داتا بخش مسکراتے ساتھ ہی ان کے زخموں پر نمک لگا گیا۔ ارے ابھی آگے کی کہانی سن لو۔ داتا بخش فیصل شاہ اور وقار شیرازی کو کھڑکی کی طرف جاتے دیکھ پکار گیا تو وہ دونوں وہیں رکے۔ کہاں ہے اس کا اصل بیٹا؟ جلدی بتا نہیں تو ابھی مار دوں گا۔ وقار شیرازی غصے سے گن لیتے داتا بخش کے سر پر رکھتے داڑھ تو وہ ہلکے سے مسکراتے فیصل شاہ کو دے گیا۔ فیصل شاہ، دماغ کام کر رہا ہے یا پھر پوری طرح دماغ بند ہو گیا؟ ارے اپنے جگری دوست سے پوچھو، جانتے ہو اس کو وہی اسی ہسپتال میں ایک اور بچے کی پیدائش پر بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو پورے خاندان میں مٹھائیاں بھی بانٹی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فیصل کسی کی پیدائش پر اتنا بھی خوش ہو سکتا ہے۔ جتنا میرا خیال اتنا خوش تو یہ اتنی اپنی سگی اولاد جمال شاہ کی پیدائش پر بھی نہیں خوش ہوا تھا۔ داتا بخش تنزیہ بولتے، فیصل شاہ کا ایک راز وقار شیرازی پر لگے ہاتھ آیا کر دیا۔ وہ جمال شاہ کا سر سن ساکت ہوا۔ کس بچے کی بات کر فیصل شاہ کو لگا تھا جیسے وہ ابھی مر جائے گا۔ اس کو داتا بخش کی باتیں بہت کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ صبر کرو، اتنی بھی کیا جلدی پڑ گئی ہے؟ داتا بخش کو اس کا ایسے ڈرا ہوا چہرہ دیکھ جیسے دل میں سکون اترا تھا۔ غفار چودھری، ہمیں اچھے سے پتہ ہے زر کی پیدائش لندن کی ہے۔ اب آگے بھی بولے۔ سلطان شاہ کے بھی جیسے تیزی پکڑ چکا تھا۔ اسی ہسپتال میں جب مراد شاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اسی خاندان کے سلیمان
شاہ کے ہاں بھی ولادت ہوئی تھی۔ برہان شاہ بھی اسی ہسپتال میں اسی دن ہی دنیا میں آیا تھا۔ برہان کا نام سن سلیمان شاہ بھی پریشان ہوتے، کبھی سلطان شاہ کو تو کبھی وقار کو دیکھتے۔ حمیدہ بیگم بھی گھبرا تھی، یہاں کیا ہونے والا تھا؟ سبھی کے دل خوف میں مبتلا ہوئے۔ جانتے ہیں میری میر سائیں کا اصل بیٹا کون ہے؟ فیصل شاہ جو ڈرتے دادا بخش سے دور ہوا تھا، اس کے مسکراتے چہرے سے سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ وقار شیرازی جو الجھا ہوا تھا فیصل شاہ کی حالت کو دیکھتے گھبرایا۔ میں نے میرے میر سائیں کا چراغ تمہارے سلیمان شاہ بھائی کے بیٹے سے بدل دیا تھا۔ اس بددماغ میں کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ اگر نہیں آیا تو پھر ٹھیک سے بتاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا فیصل شاہ کے جیسے سانس رکی تھی۔ یہی سچ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ برہان شاہ میرے میر مراد شاہ کا بیٹا اور اس جاگیر کا وارث ہے۔ داتا بخش فیصل شاہ کے ساتھ ساتھ وقار شیرازی کو بھی شاہ کر گیا۔ صدیق غفار صدیق کو آگے ہوتے لیپ ٹاپ کو سامنے دیوار پر لگی LCD کے ساتھ اٹیچ کرتے اس کو چلانے کا بول گیا۔ جس دن یہ دونوں بچے وہاں پیدا ہوئے تب وہاں کچھ ہوا تھا جسے سب لوگ انجان ہی۔ غفار صدیق کو لیپ ٹاپ لگاتے دیکھ آرام سے بولا، جب داتا بخش نے مجھے ہاتھ میں یہ پیغام بھیجا کہ زر شاہ مراد شاہ کا بیٹا نہیں، تو میں شک میں اور سوچ میں بڑھ گیا کہ اگر وہ بیٹا نہیں ہے تو بچہ بدلا کب؟ پھر درمیان میں آیا، اس کا مطلب جب بچہ پیدا ہوا تبھی بچہ بدل دیا گیا۔ یہ عورت جیلی ہے۔ جس دن وہاں مراد کا بچہ پیدا ہوا یہ اس دن وہاں نرس کی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ جیسے ہی مراد کا بیٹا پیدا ہوا سب سے پہلے وہاں اس بچے کو دیکھنے والی یہ عورت تھی۔ جنت بابی بچے کو نہ دیکھ سکی تھی کہ یہی نرس بچہ وہاں سے لے گی کہ بچے کو صاف کرتے کپڑے پہنا کر لائے گی۔ میں نے مشکل سے اس عورت کو اب ڈھونڈا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا تھا اور اس نے بولا کہ اس بچے کی جان خطرے میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ بچہ کسی دوسرے بچے سے فی الحال بدل دے۔ عورت کے مطابق وہ پہلے تیار نہ تھی، مگر جب اس آدمی کو کسی کی کال آئی تو اس کو مجبوری میں کرنا پڑا۔ جانتے ہیں وہ آدمی کون تھا جو بچے کو تبدیل کرنا چاہتا تھا؟ داتا بخش۔ غفار سب کے چہروں پر پریشانی گھبراہٹ دیکھ تیزی سے بولا۔ تبھی اس عورت نے داتا بخش کو بتایا کہ یہاں ایک اور فیملی کا بچہ پیدا ہوا ہے جو لڑکا ہے۔ داتا بخش پہلے انجان تھا، لیکن جیسے اس نے مراد شاہ کے بچے کی آنکھیں دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اس بچے تک کبھی بھی پہنچ سکتا ہے۔ جو دوسری فیملی تھی وہ کوئی اور نہیں سلیمان شاہ کا بیٹا تھا جس سے داتا بخش نے مراد کا بیٹا بدل دیا۔ سب جو ساکت آہستہ آہستہ سمجھ رہے تھے۔ غفار کے ایک دم سے بولنے پر سبھی کے چہرے سے رنگ اڑے۔ کیا بکواس کر رہے؟ سلطان شاہ ہمت کرتے اٹھتے بلند آواز میں داڑے تو آئے تو لوگ جو لاؤنج کے باہر کھڑے تھے ڈرتے ساکت ہوتے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہوئے۔ یہی سچ ہے، سلطان شاہ مراد کا بیٹا زر شاہ نہیں بلکہ برہان شاہ ہے۔ غفار بھی اپنی نشست سے اٹھتے کھڑا ہوا تو باقی سب بھی ساکت ہوتے کھڑے ہوئے۔ آیت نے تو شاک ہوتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور حور کو لگا تھا وہ جیسے ابھی تک اپنے بھائی سے انجان ہے۔ برہان جو ہنوز اپنی جگہ پر ویسے ہی جمع ہوا تھا ہلکے سے مسکرا گیا۔ بھائی صاحب اپنے اس وکیل سے بولے، اپنی یہ بکواس باتیں اپنے منہ میں بند رکھ، یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے۔ سلیمان شاہ بھی بلند آواز میں داڑے۔ حمیدہ بیگم جو پوری طرح ڈر گھبرا چکی تھی ناز بیگم کو دیکھتے مشکل سے نیچے لوگوں کو دیکھا۔ میرے منہ کو بند کرنے سے یہ سچ بدل نہیں سکتا، یقین نہیں آ رہا تو ٹیسٹ کروا لو دونوں بچوں کا۔ مراد کا بیٹا برہان شاہ ہے اور سلیمان شاہ تمہارا بیٹا زر شاہ ہے۔ غفار نے یہ کہتے ساتھ ہی برہان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو برہان شاہ؟ غفار باقی سب کو چھوڑ برہان سے مخاطب ہوا۔ میں ہنسوں نہ تو کیا کروں؟ کیا کچھ یہاں کوئی فلم چل رہی ہے مسٹر غفار جو آپ ایسے میرے اور زر کے رشتوں کو الجھا رہے ہیں؟ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہوگی، پلیز یہ باتیں بند کر اپنی کارروائی آگے بڑھائیے۔ برہان جو ہنوز مسکراتے کھڑا ہوا تھا غفار چودھری کے قریب آتے مسکراہٹ کی جگہ اب سنجیدگی نے لے لی تھی۔ جانتا تھا تمہیں یہ باتیں مذاق لگے گی، مگر تمہاری زندگی کا سچ ہے۔ تم اس ویڈیو میں عورت کی باتیں اچھے سے سنو۔
اور ساتھ میں وہ پکس بھی دیکھو جس میں دادا بخش نے تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ مراد شاہ کے اس وفادار دادا بخش کو داد تو دینی پڑے گی کہ وہ کچے کام نہیں کرتا۔ اس نے اس عورت کو ثبوت کے طور پر وہ پکس بھیجی، بیج کا اچھے سے سنبھال کر رکھنے کو بولا تھا۔ جاؤ۔ غفار چودھری برہان سے بولا تو برہان تیزی سے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھا اور اس کو پلے کیا۔ جیسے جیسے وہ عورت کہانی بتا رہے تھے سر کے حیران کن تاثرات چہرے پر ابھر رہے تھے۔ وہ جو لاؤنج سے باہر تھی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سہان جو ساکت کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو دے گیا۔ وہ بھی ہنوز ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی دادا بخش کی تصویر سامنے آئی جس میں وہ نیلی آنکھوں والا بچہ ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، حمیدہ بیگم نے بے یقینی سے روتے چیخی۔ غفار حور کو ایک نظر دیکھ آگے ہوا۔ جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے لیکن یہی حور شاہ سچ ہے۔ وہ کیمرہ میرے چھوٹے بابا برہان شاہ کے پاس ہے، میں نے وہ کیمرہ تو کب بغیر ان کو دیا ہے۔ دادا بخش اس کے کامرے ہاتھ ایک اندر تک خوش ہوا تھا۔ اس کا گلا چھوڑ ایک نظر فیصل شاہ پر ڈال دے۔ وہاں سے نکلا تو فیصل شاہ بھی خوف اپنا چھپاتے پیچھے ہی گیا۔